ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریلز جو بنتی ہیں نا عام طور پر نہ آیات نہ احادیث نہ اقوال سلف، اس کی عام طور پہ ریلز نہیں بنتی۔ زیادہ تر جو ریلز بن رہی ہیں آج آپ نوٹ کر کے دیکھیے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی علماء کے ہیں وہ قصے کہانیاں ہیں، چاہے وہ کسی بزرگ کا قصہ سنائیں، کسی ولی کا قصہ سنائیں یا اپنی ہی زندگی کا قصہ سنائیں۔ ریلز میں عام طور پر قصے کہانیاں لوگ سنا رہے ہیں، اور ریلز بنتی ہی قصے کہانیوں کی، اٹریکشن لوگوں کو اسی میں آتا ہے زیادہ۔ کم ایسی ریل بنتی ہیں جس میں کوئی فقہی مسئلہ بتایا گیا ہو، جس میں کوئی عقیدے کا مسئلہ بتایا گیا ہو، یا جس میں یوں کہیے کہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث کا کوئی مفہوم، اس کی صرف ریل بنتی ہوں ایسا بہت کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ریلز بنا کر نکالنے والے کا مزاج بھی وہی قصہ گوئی کا ہے، اٹریکشن کا ہے، مزے کا ہے، لطف لینے کا ہے۔ علم الگ ہے، قصے الگ ہیں، یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھیے۔ میں ایک بات ذرا سا پیچھے جا کر پھر واپس اس طرف آؤں گا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہمارے اپنے ملک کے اندر ہم کم سے کم بر صغیر ہی کی بات کریں، یہاں مختلف مکاتب فکر ہے، مختلف جماعتیں تنظیمیں ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے خاص طور پر جو بیک گراؤنڈ ہے اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے، اگر بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوگے اولیاء کرام کی کرامتوں کے نام پہ قصے سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں گے تو عام طور پر اپنے بزرگوں کے، اپنے بڑوں کے، اپنے نیک لوگوں کے قصے زیادہ تر سنائیں گے۔ اگر شیعہ ذاکرین ہیں وہ آل بیت کی طرف منسوب قصے کہانیاں جو ہیں وہ سنائیں گے، یہ ساری کریں گے۔ اگر جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، سازشیں یہ ہو رہی ہیں، فلاں جگہ آپ کے خلاف یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اس کے جواب میں یہ ہوا، فلاں ہوا، سب ہوا، یہ بنتی ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو واقعی معنوں میں قرآن، حدیث، عقیدہ، فقہ، آپ کی عبادت، آپ کی اخلاقی تربیت کے لیے قرآن کی آیت کا حوالہ، حدیث کا حوالہ دے کر جو ہے آپ کے لیے کنٹینٹ تیار کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو ریلز بنتی ہیں نا وہ سارے کے سارے زیادہ تر قصوں ہی کی بنتی ہیں، اور ان قصوں کے سلسلے میں ایک بنیادی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے قصے بیان کیے۔ قرآن میں قصوں کا ذکر ہے، لیکن قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ یعنی آپ کا قصوں سے تعلق ہو سکتا ہے، صحیح مستند معتبر قصوں سے، لیکن ساری زندگی قصوں کے پیچھے گزر جائے، یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ جب ریلز کی اکثریت قصوں ہی کے پیچھے پڑی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں بہت سارے تو آج کل جو ریلز چلتی ہیں وہ تو بڑوں کے، بزرگوں کے قصے، اولیاء کے قصے بھی ہو گئے، اب تو میرے آپ کے قصے چلنے لگے۔ ایک دن فلاں صاحب نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے یہ کہانی سنائی، میں نے یہ جواب دیا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے مجھ سے ایسے پوچھا، یہی سب تو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے اس پوری دنیا نے ہمیں کس چیز سے دور رکھا ہے؟ علم سے دور رکھا ہے، قال اللہ قال رسول کے پڑھنے پڑھانے سے دور رکھا ہے۔ ایک گھنٹہ آپ اور ہم جو کسی ریل کے سلسلے کو دیکھنے میں نکال دیتے ہیں، سوچئے وہ ایک گھنٹہ اگر کسی معتبر مستند عالم کے لیکچر کو سنتے جس سے علم آپ کو آئے، یا ہم اور آپ قرآن کی آیت کی کوئی تفسیر پڑھتے، کوئی حدیث رسول کا مطالعہ کرتے، کوئی ایسی چیز سیکھتے، ہماری علمی زندگی میں کتنی ترقی ہوتی، ہماری عملی زندگی میں کتنا سدھار آتا۔ سبحان اللہ، یہی بات اصل میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ ریلز کی شکل میں جو بات چلی ہے نا، یہ اتنی گہرائی تک ہمارے اندر اتر چکی ہے کہ ہم اور آپ کو اب سنجیدہ ہونے کی ضرورت، بہت سیریس ہو کر اس مسئلے پہ ہم اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یقین مانیے یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس میں اگر ہم اور آپ نے علم و عمل کا فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر یہ تباہی و بربادی ہے۔ مجھے پتا ہے اس میں قوموں کے حالات کا بھی بہت سارا، دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے یہ سب کچھ اس میں آتا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھے آپ کو کیا کیا سب سیکھنے کو ملتا نہیں۔ صحیح علم حاصل کرنے اور اپنی عملی زندگی میں سدھار لانے کے لیے اگر ہم نے ان وسائل کا استعمال نہیں کیا تو آپ یقین کیجئے کہ یہ ریلز میرے اور آپ کی زندگی کو چرائیں گی، سرمایہ میرا اور آپ کا چرائیں گی۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ہم نے اگر ریلز کی لت لگا لی ہے تو ویسے ہی ہے جیسے تھیلے میں ہمارے پاس کوئی پیسہ ہے، نیچے سے ہم نے سوراخ کر دیا، ہم اوپر سے بھرتے جا رہے ہیں، نیچے سے وہ تھیلے سے ساری چیزیں نکلتی چلی جا رہے ہیں۔ مان لیجئے ریت کی شکل میں ہم بھر رہے ہیں اور نیچے سے ساری ریت نکلتی چلی جا رہی ہے، یہ وہ چور ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا یا ریلز کی لت جو ایک ایسا چور ہے جو چوری کر بھی رہا ہے اور ہم خود اپنے گھر میں بلا کے چوری کروا رہے ہیں، اور پھر بھی ہم اور آپ چوکنا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر،
بات کو میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ان ریلز کے پیچھے ایک اور بڑا مسئلہ بھی ہے. چلیے بتا دیتا ہوں، اچھا یہ بات مکمل کر لوں، یہ بھی ایک اور بھی چیزیں، لیکن ایک چیز اور بتا کر بات کو سمیٹ لیتا ہوں. مصیبت یہ بھی ہے، قصوں کا ایک مسئلہ یہ ہے، جھوٹا ہو سچا ہو آدمی کو اچھا ضرور لگتا ہے کسی کا بھی قصہ. اسی لیے آپ دیکھو، کسی کی بدنامی کا قصہ بھی ہو گلی میں لوگ کھڑ کے سنتے ہیں، کسی کی نیک نامی کا قصہ ہو لوگ وہ بھی سنتے ہیں. غیبت سب سے زیادہ پسندیدہ کیوں؟ یہی قصے کہانیوں کی وجہ سے. اب اسی چکر میں سوشل میڈیا پہ جو قصے سنانے والے ہیں نا، لوگ پہلے مزہ لینے کے لیے سنتے ہیں. لیکن آپ یہ بات سمجھیے، قصہ جس کا ہوتا ہے اس قصے میں اس کے عقیدے کا کئی بار دخل ہوتا ہے، اس کی فکر کا کئی بار اس میں دخل ہوتا ہے، اس کے اپنے طرز زندگی کا دخل ہوتا ہے. اور آپ جسے قصہ سمجھ کر صرف سن رہے ہیں، وہ صرف قصہ نہیں، ایک عقیدہ آپ کی طرف منتقل کر رہا ہے، ایک فکر آپ کی طرف منتقل کر رہا ہے، ایک مزاج آپ کی طرف وہ منتقل کرتا جا رہا ہے. قصہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے نقصانات سے بچا لے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے غیر شعوری طور پر آپ اس عقیدے سے متاثر ہو رہے ہیں، اس فکر سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ جو دلی کیفیت ہے، وہ جو جذبہ ہے، وہ آپ کے اندر منتقل ہو رہا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، نیا زمانہ جو چل رہا ہے ریلز کا، اس میں پوڈ کاسٹ کا زمانہ ہے، بیٹھ کے بات چیت کرنا. وہ جو ہمارے پاس چوپال پہ بیٹھ کے، گلی کے نکڑ پہ بیٹھ کے سناتے تھے نا، ویسے اب آدمی فیمس کوئی بھی پرسنالٹی ہے بیٹھ کر سنتا ہے. بزنس مین کو بیٹھ کر سنتا ہے تو اسے بزنس کا تجربہ نہیں آتا، غیر شعوری طور پر مال کمانا، دنیا میں اور ترقی کرنے کا وہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو شاید بعض لوگوں کے حق میں نقصان دہ ہو جائے. آپ فلمی دنیا کو میں کسی آدمی کی کوئی گفتگو سن رہے ہیں، اس سے کوئی سوال پوچھا گیا، کچھ کیا، آپ بظاہر قصہ سن رہے نہیں، اس کا طرز زندگی کہیں نہ کہیں آپ کو متاثر کرے گا. میں آپ کو بتاؤں، نام لے کر میں کہوں، آپ جانتے ہیں ایک فلمی ایکٹریس کا ایک مفتی صاحب سے نکاح ہوا ہے، بڑا فیمس مسئلہ. پچھلے دنوں ایک آپ حیدرآباد شہر کے ایک خاتون میں جانتا نہیں، ہمارے اپنے گھر کی خواتین سے رابطہ کی اور اس کے بعد مجھ سے بات کی گھر آ کر. کہا مولانا میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ اس مسئلے پہ بات کریں. کیا کہا کہ سوشل میڈیا پر یہ جو میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی محبت کے انداز میں رہتے ہیں، جو ریلز بنا بنا کے ڈال رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہماری بچیوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے. اب ہر بچی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فلاں مفتی کے جیسا ہی اسے شوہر ملے جو ہمیشہ اپنی بیوی کی خدمت کرتا رہے اور بیوی جو ہے خوش رہے ہمیشہ. ہماری بچیوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے، وہ عام کسی لڑکے سے نکاح کرنے تیار نہیں ہو رہی. آپ اس پر بات کیجئے، مجھ سے باقاعدہ رابطہ کر کے کہا گیا. کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں، قصے صرف قصے نہیں ہوتے، اس کے پیچھے ایک کلچر ہے، اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، اس کے پیچھے ایک مزاج ہے. یہ چیز ان قصوں کے ذریعے، ان ریلز کے ذریعے ہمارے سماج میں سرکولیٹ ہو رہی ہے، اور یہ کیا ہمارے حق میں مفید ہے، مضر ہے، کون جائزہ لے گا؟ ہم تو صرف قصہ سمجھ کے نہ دیکھتے ہیں، ہم تو بس ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، 5 منٹ میں نے ایسے ریل دیکھ لی. اس 5 منٹ کا امپیکٹ آپ کے دل و دماغ پر، ہمارے اور آپ کے نوجوان لڑکوں بھائیوں پر، ہماری نوجوان بہنوں پہ کیا ہو رہا ہے، کون اس کی ضمانت دے گا؟ اسی لیے بات یاد رکھیے، سوشل میڈیا کا یہ جو اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ جتنی آسانی سے ہمارے پاس آ گیا ہے نا، اس کے سلسلے میں ہمیں بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت بڑی دنیا ہے، میں ساری باتوں پہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ریلز کا کم سے کم جو مسئلہ ہے، ریلز کا کم سے کم جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کے سماجی، معاشرتی، عقدی، اخلاقی اور ایسی فکری، نظریاتی ہر سطح پہ جو نقصانات ہو رہے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی اصل میں مجھ کو اور آپ کو ضرورت ہے. حضرات